عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن وہ ہے، اس لیے حیا نے یہاں رکنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحتیاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا تھا۔ آنے آج کل ان سب بول گئی ہوئی تھی اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس پہنا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی، جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھیں۔ بس 5 منٹ اور نہ، بہارے گل کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے۔ جو الف صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی تہہ کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، ابھی تو تم جنگل جاؤ گی نا؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شیور۔ حیا نے شانے اچکا دیے، وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں، یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے۔ ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ حیا بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئیں۔ وہ دونوں آس پاس تھیں اور بیچ میں بہارے بیٹھی تھی۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی، عائشہ گل پوچھنے لگی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، حیا نے بولا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ میرا کزن بھی ہے اور شوہر بھی، حیا نے بتایا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ شلوار قمیص پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ عائشہ قالین پر ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئیں۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لے آئیں۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کے پشت پر اسپرے کر رہی تھیں۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے چینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھیں۔ عائشہ کی اس جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یکٹک ان کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا میں نے کپنگ سینگی لگوانا نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پہ اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ تم کیوں کرواتی ہو؟ حیا ابھی تک اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ انگلش میں اسے کپنگ کہتے ہیں، اردو میں ہجامہ۔
اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہاریں گل بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا ہے۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ حیا ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کے پشت پر وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، حیا نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹا وہ نہ مرتی تو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوڑ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کر خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیو ہوتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے اسے اللہ سے ویسے ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں بھی اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھی۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا، ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص کا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز تھی بھی کہ نہیں۔ وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد پر سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیو قدم میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پر رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ حیا غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سوئکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا۔ شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ حیا بے چینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور میں تلے کھڑا کپکپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کرتا رہے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی، میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ حیا نے دکھ بھری آواز میں انہیں بولا۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہی ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کے پش پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ حیا نے ان سے پوچھا۔ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ خود ضروری ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی ہے اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پر چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں نہ حیا، تو ہماری زندگی میں رحمت کا کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی، حلیمہ آنٹی نے اسے کہا۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ہی ایسا کہا ہوگا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے اور کبھی لگتا اس کا احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھی۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہاریں اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی والا پزل باکس تھا جو اسے پنکی خواجہ سرا نے دیا تھا۔ بہاریں، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ حیا بنا پلک جھپکائے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے، وہ مایوسی سے بتاتے اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ عبد الرحمن نے کہاں سے لیا ہوگا؟ ہم سے ہی لیا تھا۔ عائشہ نے آپ کو بتایا نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں۔ بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہاریں کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکیں۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ حیا بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن پاشا کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ حیا نے پوچھا۔
عائشہ ذرا جھینپ کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں کیا؟ حیا نے اچھمبے سے پوچھا۔ نہیں نہیں، ترک چی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا تو قوی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوایا تھا۔ تو کیا عبد الرحمن اس بات کے بارے میں جانتا تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا، کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا؟ کچھ ایسے ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنا رہی ہو؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکس خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن پاشا کو بتانے سے منع کیا تھا، عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلائی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری طرف کھائی، مگر یہاں دونوں طرف ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرثا صندوق سے آویزہ کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج کے پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا لگی ہوئی تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پر رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کی اتنے دنوں کی تھکان، نقاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح اور نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے اس کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں۔ مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہیں کہ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہاری کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکو میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑیاں مار رہی تھیں۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی تھیں اور پیشانی پہ آیا پسینہ پوچھتی تھیں۔ وہ تمہیں منع کرتی ہیں؟ حیا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چیز چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کی خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ سے کی بات مانتی ہو نا؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں سے لیے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی۔
ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھوں، میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہاریں اس کی پشت پر گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پر ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر بہارے کو دیکھنے لگی۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن مشکلوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ رودات بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل کی طرح تھا جس میں ہر ایک چیز ہوتی تھی۔ بہارے تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی بدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی میں چند فقرے کدے ہوئے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکٹیں بنی تھیں۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دن بعد اس پہ سکون سا چھایا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہاریں وہاں نہیں تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عائشہ، بہاریں؟ وہ بے چینی سے انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی ان گھنی جھاڑیوں تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں زمین پر بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھیں، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پہ بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خوش گھاس پر بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ بہاریں بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار تاج جیسا بن گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا۔ کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہاریں اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ پھر کام ختم کر کے بہاریں نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے۔ پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پر رکھنے لگیں۔ یہ فش فرائی ہے، یہ سلاد اور یہ مرغابی کا سالن۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت ہی اچھی تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے بہت تنگ تھیں، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کوئی کھانا نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ میں زمین پر بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا، استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پر، جہاں وہ خود کو فطرت کے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔
کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹے سروں پر اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگی تک آ گئیں۔ عائشہ نے کلہاڑی، لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خوفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں میں میکسی ذرا اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر میں سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کی سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کی سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اور اللہ سے اچھی امید کرے گی، اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پر حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کی طرف دیکھا تو بہارے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا تھا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی؟ حیا نے بولا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ لوگ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے، مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر آتی، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یک بستہ تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہاریں ریت سے سیپ اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے چھلکتی ریت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پر جا گری۔ ست شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ وہ ریت پر پڑی ہوئی تھی، مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید لباس پر جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے نہ اسے گرتے دیکھا اور نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال کر گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ او تم بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھیں۔ عائشہ نے بڑا سا چھرا اٹھایا، اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کو درمیانی دراز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چیخنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھے ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپی کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کو دیا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود کیڑے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی دراز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہاریں اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔
اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھی۔ اس نے بہارے کی سی بے بسی سے سیپ ایک طرف ڈال دیا۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔